میرے دوستو، اس قسم کی مثالیں اگر پیش کی جائیں تو بات طویل ہو جائے گی۔ جرجی صاحب نے اپنی تقریر میں علم غیب کا انکار کرتے ہوئے حدیث جبریل کا وہ آخری حصہ بھی پیش کیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اور صاف لفظوں میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، مگر یہ بریلوی زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تسلیم کیے ہوئے ہیں اور مشرک بن رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کا قاعدہ ہے کہ جب اس میں تفضیل پر نفی داخل ہوتی ہے تو صرف معنی تفضیل کی نفی ہوتی ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل میں ماں کا دخول ہو رہا ہے، اس میں تفضیل پر، اس لیے صرف معنی زیادتی کی نفی ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، جو پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کو مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ زید زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید پڑھا لکھا ہے مگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اصل شے کی نفی نہیں ہوتی ہے، صرف زیادتی کی نفی ہوتی ہے۔ وہی حال مبالغہ کا بھی ہے، جب مبالغہ پر نفی داخل ہوتی ہے تو صرف زیادتی کی نفی ہوتی ہے۔ زید بہت بڑا پہلوان نہیں ہے، مطلب پہلوان ہے، بڑا نہیں ہے۔ زید بہت بڑا عالم نہیں ہے، مطلب عالم ہے، بہت بڑا نہیں ہے۔ زید بہت بڑا سخی نہیں ہے، مطلب سخی ہے، بہت بڑا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں نفی اس میں تفضیل پر داخل ہو رہی ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس کا مطلب جانتا ہے، دونوں علم میں برابر ہیں۔ یہی تشریح اور توضیح کی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری میں، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، ان تینوں محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ حضرت جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے علم میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ رسول پاک اور جبریل امین دونوں برابر جانتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اگر قیامت کا علم نہیں ہوتا تو قیامت کی علامتوں کو کیوں بیان فرماتے، قیامت کی نشانیوں کو کیوں بیان فرماتے؟ نشانی تو اسی چیز کی بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں تفصیلی طور پر معلوم ہو۔ اللہ کے نبی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو قیامت کا علم ہے، اور صرف قیامت کا علم نہیں، پورے علوم خمسہ کا علم ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اور ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا کہ اس میں علوم خمسہ بھی شامل تھی۔ اور اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں علی سبیل التنزل، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول غیب داں نہیں ہے، کیونکہ رسول کے علم غیب کے سلسلے میں دو مرتبے ہیں، ایک ہے مرتبہ معتد بہ اور ایک ہے مرتبہ ما کان وما یکون۔ تکمیل نزول قرآن سے پہلے حضور علیہ السلام معتد بہ علم غیب جانتے تھے، لہذا اگر کچھ باتوں کا علم آپ کو نہ ہو تو اس سے آپ کے غیبداں ہونے کا انکار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد تھے، لیکن بہت سے مسائل میں انہوں نے فرمایا لا ادری۔ حضرت امام مالک بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ تھے، بہت سے مسائل میں فرمایا لا عالم۔ تو لا عالم کہنے سے، لا ادری کہنے سے وہ عالم ہونے سے خارج نہیں ہو گئے، کیونکہ عالم ہونے کے لیے معتد بے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل نزول قرآن سے پہلے بھی غیب داں تھے، لیکن تمام علوم غیبیہ آپ کو حاصل نہیں تھے، بلکہ بقدر معتد بہ پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ لہذا کچھ علم غیب اگر آپ سے خارج ہو جائے تو آپ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی، اور یہ واقعہ تکمیل نزول قرآن کے پہلے کا ہے، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور کا یہ واقعہ ہے جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اس لیے آتے تھے تاکہ سوال کریں اور حضور جواب دیں تو صحابہ کو دین کی جانکاری حاصل ہو۔ تکمیل نزول قرآن کے ساتھ حضور علیہ السلام کو
علم ماکان وما یکون کا تفصیلی علم دے دیا گیا. اس لیے میں دنیا وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تکمیل نزول قرآن کے بعد کا ایک بھی واقعہ ایسا بتا دیں کہ جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ مجھے اس کا علم نہیں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا. تکمیل نزول قرآن سے پہلے معتدب علم حاصل تھا. تکمیل نزول قرآن کے ساتھ ماکان وما یکون کا علم حاصل تھا. اور علم غیب کا انکار قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار ہے. کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وما هو علی الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم. ان تمام آیتوں میں پروردگار عالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت فرمایا ہے. ہاں بعض آیتوں میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے اور بعض آیتوں سے علم غیب کو ثابت کیا گیا ہے. اب قرآن کے اس تعارض اور ٹکراؤ کو دور کرنے کی یہی صورت ہے کہ جن آیتوں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں علم غیب سے مراد ذاتی علم غیب ہے اور جن آیتوں میں علم غیب کا اثبات ہے وہاں علم غیب سے مراد عطائی ہے. اس لیے اب قرآن کی ان آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ کوئی ٹکراؤ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر ہم عطائی علم مانیں تو اس سے اللہ رب العزت کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی. کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی بہت سی صفتیں اپنے بعض پسندیدہ بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے رحمان, اللہ کی ایک صفت ہے رحیم, اللہ کی ایک صفت ہے رؤوف, اللہ کی ایک صفت ہے حفیظ, اللہ کی ایک صفت ہے علیم, اللہ کی ایک صفت ہے سمیع, اللہ کی ایک صفت ہے بصیر. لیکن پروردگار عالم نے اپنے پیارے رسول کو بھی رؤوف اور رحیم فرمایا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی حفیظ علیم. حضرت یوسف نے اپنے لیے حفیظ اور علیم فرمایا. انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسانوں کو سمیع اور بصیر بنایا. اب آپ دیکھیے جو صفتیں پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر اپنے لیے بیان فرمائی ہیں وہی صفتیں اپنے رسول کے لیے بھی بیان فرمائی ہیں, وہی صفتیں اپنے پسندیدہ رسولوں کے لیے بھی بیان فرمائی ہیں. تو کیا اس سے اشتراک لازم آ گیا؟ کیا اس سے برابری لازم آ گئی؟ ہرگز نہیں. کیونکہ پروردگار عالم کی رافت, پروردگار عالم کی رحمت یہ ذاتی ہے, یہ غیر مخلوق ہے, یہ غیر محدود ہے, یہ ازلی ہے, یہ ابدی ہے, نہ مٹنے والا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو رافت جو رحمت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے, یہ مخلوق ہے, یہ محدود ہے, یہ حادث ہے. اس لیے اگر انبیاء کے لیے رؤوف اور رحیم کا صیغہ بولا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ برابری نہیں ہوگی, اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت یہ ذاتی ہے, یہ مستقل ہے, یہ ازلی اور ابدی ہے, یہ قدیم ہے. اور انبیاء کرام کی جو رافت اور جو رحمت ہے یہ مخلوق ہے, یہ حادث ہے, یہ محدود ہے. اس لیے اب اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہو سکتی. لیکن ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت کے برابر سمجھتا ہے وہ حقیقت میں نہ تو قرآن کا علم رکھتا ہے نہ حدیث رسول کا علم رکھتا ہے. ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے 5 حدیثوں پر صرف عمل کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اور صحابہ کرام پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے, صحابہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. صحابہ اور تابعین کا پورا دور دیکھ لیجئے, کسی بھی صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. ہاں صحابہ نے اپنے آپ کو اہل السنہ کہا ہے لیکن اہل حدیث نہیں کہا ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر اہل حدیث کی کچھ بھی عزت رہی ہوتی تو پروردگار عالم انبیاء اور اولیاء میں سے کسی نہ کسی کو اس لقب کے ساتھ ملقب فرمایا ہوتا. صحابہ میں سے کسی نہ کسی کو اس لقب کے ساتھ ملقب فرمایا ہوتا. صحابہ میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, وہ
کون فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرے صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور سنت اور جماعت کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت والجماعت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔